والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کے درس کا موضوع ہے ظلم کا حرام ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 50 سے زائد مقامات پر اس ظلم کے ناپسندیدگی کا ذکر فرمایا ہے، اور ظلم کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ رکھنا، کسی کے حقوق کو ادا نہ کرنا، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا۔ اسی اعتبار سے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا، اس لیے کہ عبادت اور معبود ہونے کا حق صرف اللہ کا ہے، تو یہ حق آپ مخلوق میں سے کسی کو دیتے ہیں تو یہ آپ اللہ کے حق کے بارے میں ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی چیز، انسانوں کے جو مال ہے اس پر ناجائز انسان قبضہ کرے، کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے تو وہ بندہ بھی ظالموں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور ظلم ایسی بری چیز ہے کہ جب کسی انسان کے اندر اللہ نہ کرے یہ ظلم جیسی بری عادت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ظلم اس معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ ظلم مسکراتے چہروں کو مرجھا دیتا ہے، ظلم بستے گھروں کو ویران کر دیتا ہے، ظلم آباد علاقوں کو ویران کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ غور سے سن لو کہ ظلم کرنے والوں کا قیامت کے دن نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ جس کی اس کے حق میں بات مانی جائے۔ اور اسی طرح فرمایا وما للظالمین من انصار، کہ ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ظلم کے بارے میں اور ظالم کو عبرتناک اس کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّ الظَّالِمِينَ بَعْدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کے اوپر ایک ظالم کو مسلط کرتا ہے، یعنی جس نے ظلم کیا ہے اس کے اوپر ایک ظالم کو اللہ دنیا میں مسلط کر کے چھوڑتا ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچ جاؤ۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ دنیا میں ظلم کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں کے اندر ڈال دے گا، تاریکیوں کے اندر ڈال دے گا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس نے بھی کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حق اس سے واپس دلوائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگوں والی بکری نے اگر کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اللہ تعالیٰ ان دو بکریوں کا بھی آپس میں بدلہ دلوا دے گا۔ تو جب حیوانوں میں ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا تو انسان تو اللہ کی معزز ترین مخلوق ہے، اشرف ترین مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی مخلوق پر ظلم کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے میں خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور مسلمان کی تعریف کس الفاظ کے اندر کی ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ بھی ہے کہ وہ نمازی ہے، مسلمان کی یہ بھی تعریف ہے کہ وہ اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، یہ بھی مسلمان ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم نے ایک موقع پر مسلمان کی تعریف یہ کی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو اور جس کے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ اپنی، کیونکہ یہ زبان یا بندے کو تکلیف دیتی ہے یا ہاتھ سے بندہ کسی کو اذیت دیتا ہے، تو حضور نے ان دونوں کے بارے میں بیان کر دیا کہ مسلمان نہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت دیتا ہے نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت دیتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ تم غریب کس کو کہتے ہو، مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ غریب ہے جس کے پاس
درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع دنیا کا مال نہ ہو۔ حضور نے فرمایا یاد رکھنا سب سے بڑا غریب اور مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جو نمازیں بھی لے کر آئے گا، اس نے صدقہ بھی دیا ہوگا، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس پر اس نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس کو بلائے گا اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، تو وہ اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کی نیکیاں، ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ اگر پھر بھی برابر نہ ہوا معاملہ اور اس کا ظلم زیادہ ہوا اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو نبی کریم فرماتے ہیں اللہ مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے کسی پر ظلم ہو، کسی پر ہم زیادتی کریں۔ مسلمانی نام ہی محبت کا ہے، مسلمان نام ہی کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے، نہ کہ کسی پر زیادتی کرنے کا۔ تو اس حدیث طیبہ سے اس کی اہمیت کتنی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بندے نے اتنی عبادت کی ہو اور اس کے ساتھ کسی پر ظلم کیا ہو اور کل قیامت کے دن اس کے نیکیوں کا پلڑا خالی ہو جائے تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ کیا کرے گا؟ نجات کے لیے کس دروازے کو دستک دے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ظلم سے بچو، یہ ظلم کل قیامت کے دن تمہارے لیے تاریکیاں لاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ظلم و زیادتی سے محفوظ فرمائے اور دوسروں کے ساتھ احسان کی توفیق عطا